من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال في موضع آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قلوب سے دل سے ہم پہلے سلام کرتے ہیں قلوب سے دل سے ہم پہلے سلام کرتے ہیں ہر آنے والے کا ہم احترام کرتے ہیں ستارے ٹوٹ کے بکھریں گے ایسی محفل ہے یہ ستارے ٹوٹ کے بکھریں گے ایسی محفل ہے یہ یہی یقین ہے یہی اعتراف کرتے ہیں ناز کرتا ہے ملک ایسی زمین پر آساد ناز کرتا ہے ملک ایسی زمین پر آساد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے الہی آگے میں کہوں گا الہی دے مجھے طرز تکلم تو میری آواز کو جادو اثر کر دے الہی دے مجھے طرز تکلم تو میری آواز کو جادو اثر کر دے مجھے افکار صالح کراتا تو میری تقریر کو شکل گوہر کر دے میرے معزز سامعین کرام جس موضوع کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا میں بتا دوں بتایا جاتا ہے آگے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ آئے کہ جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے کہ جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا اور آگے کہوں گا کہ
متعلق ہم جانتے ہیں، جس قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے کہ یہی وہ قرآن کریم ہے، کہ جس قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے کہ یہی وہ سچا اور صادق کتاب ہے، یہی وہ قرآن کریم ہے جو سچی کتاب ہے۔ میرے معزز، جن کے متعلق یہ قرآن کریم کے جس قرآن کریم سے میں نے تلاوت کی ہے، اس قرآن کریم نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء، شعراء حیران و ششدر رہ گئے کہ جن کی آیتوں کو سن کر پتھر جیسا دل موم ہو گیا۔ میرے معزز سامعین کرام، باتیں بہت ساری ہیں، یہی وہ قرآن کریم ہے کہ جس قرآن کریم کی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ایک آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دوسری آیت ہے إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اور ایک آیت ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ قرآن کریم کہ جس قرآن کریم کی برکت سے میرے معزز جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا، یہی وہ قرآن کریم تھا کہ جس کی برکت سے حضرت عمر فاروق جیسے آدمی کو ایمان نصیب ہوا۔ باتیں بہت ساری ہیں میرے معزز، اس قرآن کریم کو پروردگار عالم رب العالمین جب پہاڑوں پہ اتارنا چاہا تو پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ اس قرآن کریم کو جب آسمان پہ پروردگار عالمین اتارنا چاہا تو آسمان نے انکار کر دیا، زمین پہ اتارنا چاہا تو زمین نے انکار کر دیا، فرش پہ اتارنا چاہا تو فرش نے انکار کر دیا۔ ارے یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں، اس قرآن کریم کو سارے مخلوقوں نے انکار کیا، آخر اس قرآن کریم کو قبول کیا تو کیا ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر نے قبول کیا۔ میرے معزز، تو لیجئے، میں جس ذات نے اس قرآن کریم کو قبول کیا، جس ذات نے اتنی بھاری کتاب کو قبول کیا، میں اسی ذات کی سیرت بیان کرنے جا رہے ہیں، اسی نبی کی ذات کی شان میں باتیں کرنے جا رہے ہیں۔ میرے معزز، ہم تو ایک ایسے نبی کی امت ہے اور ایسے نبی کی ہم سیرت بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جس نبی کے متعلق آتا ہے کہ جن کی شان میں قرآن میں رحمان نے فرمایا، توجہ چاہوں گا کہ جن کی شان میں قرآن میں رحمان نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ایسے بلند کہ اگر ہمارے نبی زمین پر بیٹھ جائیں تو زمین کو سکون مل جائے، اگر ہمارے نبی کھڑے ہو جائیں تو آسمان کو بلند رتبہ مل جائے، اگر
ہیں, ائمہ مجتہدین کی زندگی کو اٹھاتے ہیں, سلف صالحین کی زندگی کو اٹھاتے ہیں. میرے معزز کسی کی زندگی میں جلوس نام کا کوئی نشان نہیں ملتا ہے. میرے معزز آپ جلوس, اگر آپ جلوس, میرے معزز جلوس گر ہماری شریعت میں, ہماری شریعت کا حصہ ہوتا تو میرے معزز جلوس صحابہ کرام ایسا نکالتے کہ میرے معزز اور فرشتے ایسے جلوس نکال دیتے کہ اللہ کی زمین چھوٹی پڑ جاتی. ہم کیا جلوس نکالتے ہیں, ارے صحابہ کرام اور اللہ کے فرشتے ہم سے پہلے ایسے جلوس نکال دیتے ہیں کہ اللہ کی زمین چھوٹی پڑ جاتی, اللہ کی زمین چھوٹی پڑ جاتی. لیکن میرے معزز ہم 10 محرم کے جلوس کو ثابت کرنے کے لیے بخاری شریف کو اٹھاتے ہیں. میرے معزز 10 محرم کے جلوس کو ثابت کرنے کے لیے آپ امام مسلم کے مسلم شریف کو بھی اٹھا لیں, امام ابو داؤد کے ابو داؤد شریف کو بھی اٹھا لیں, امام نسائی کے نسائی شریف کو بھی اٹھا لیں, امام ترمذی کے ترمذی شریف بھی اٹھا لیں. جاؤ ساری کتابیں اب سے آئی سدہ کے اٹھا لیں. لیکن قسم خدا کی آپ 10 محرم کے یہ خرافات کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں. میرے معزز سامعین اکرام, باتیں بہت ساری ہیں. ہمارے نبی, ہم نبی ایسے نبی کی امت ہے کہ ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے نبی گر نہ آتے تو یہ آج جو رونق محفل سجائی گئی ہے یہ رونق محفل سجائی نہ جاتی. ہم تو ایک ایسے نبی کی امت ہے کہ اگر ہمارے نبی کے رنگ میں اگر ہم رنگ جاتے ہیں تو میرے معزز ہمارے نبی تو وہ نبی ہے کہ اگر ہمارے نبی نہ ہوتے تو یہ مسجدیں نہ ہوتے. اگر ہمارے نبی, ہم تو ایسے نبی کے امت ہے, ہمیں فخر ہے کہ اگر ہمارے نبی نہ ہوتے تو یہ مکاتب نہ ہوتے, یہ مدارس نہ ہوتے, یہ مسجدیں نہ ہوتے. اگر ہمارے نبی نہ ہوتے تو یہ علماء نہ ہوتے, اگر ہمارے نبی نہ ہوتے تو یہ صلحاء نہ ہوتے, اگر ہمارے نبی نہ ہوتے تو میرے معزز 4 لاکھ علماء پیدا نہ ہوتے, اگر ہمارے نبی نہ آتے تو 2 لاکھ محدث نہ ہوتے. آپ کو میں آخر میں یہ بتا دوں, ٹائم شارٹ ہے میرے معزز, کہ قسم خدا کی اگر ہمارے نبی نہ آتے تو صدیق کو صداقت نہ ملتی, اگر ہمارے نبی نہ آتے تو عثمان کو سخاوت نہ ملتی, اگر ہمارے نبی نہ آتے تو علی کو شجاعت نہ ملتی, اگر ہمارے نبی نہ آتے تو عمر کو عدالت نہ ملتی. باتیں بہت ساری ہیں میرے معزز, یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں کہ قسم خدا کی اگر ہمارے نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. میرے معزز سامعین کرام, باتیں بہت ساری ہیں اور ہمارے علماء کرام بھی موجود ہیں.